نبی کے سنتوں کو زندہ کریں اور اسے قرب و جوار میں اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ مبارکہ بڑی پرکیف اور بڑی محبت کا گلدستہ پیش کرتا ہے۔ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب جو ہمارے برادر اصغر بھی ہیں، بڑی محنتوں کے ساتھ اس بزم پاک کو رچایا و بسایا گیا ہے۔ ہم اگر صرف اور صرف دل لگی کے لیے اس بزم پاک کو سن کر اپنے کانوں سے اور دوسری طرف سے نکال کر پھینک دیں تو اس جلسے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نہ ان شعراء کے اشعار سنانے کا کوئی مطلب ہے، نہ ان علماء کے خطاب کا کوئی مطلب ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی فریق ذکر حسین میں اگر اپنے عمل میں سدھار پیدا کر لیتا ہے تب مولانا مہتاب عالم صاحب سمجھیں گے کہ ہم نے جو ذکر حسین کی محفل سجائی تھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئی۔ صرف سننا آج کے جنریشن کا کام ہے، عمل تو دور دور تک ہمارے نہ کریکٹر سے نہ ہمارے کردار سے کہیں جھلکتا نہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم کم سے کم عملی جامہ اپنے اندر ڈالیں۔ 2 سال پہلے بھی میں یہاں آیا تھا، ایک جلسے کا پروگرام تھا جس میں لئیک بابو بھی آئے تھے، ہماری آخری تقریر ہوئی تھی۔ اس وقت بھی میں نے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ اس دن سے اور آج میں بہت فرق ہے۔ دھیرے دھیرے دنیا ترقیات کی طرف جا رہی ہے تو کم سے کم دین میں بھی ہم ترقی کریں، کوشش یہ کریں کہ جو ذمہ داری والے چیز ہے ہم اس پر زیادہ فوکس کریں، اس کو پہلے ہم ٹارگٹ کریں۔ آج ہم زیادہ تر ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو چیز شریعت میں ضروری نہیں، اور جو چیز ضروری ہے ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر لکھتا ہے، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، ہم مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا۔ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، ہم مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا، اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ یہ تو اپنے لوگ ثنا کر رہے ہیں، اپنے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اپنے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ حسین کا ذکر یہ اپنے نے کیا ہے، حسین کا تذکرہ یہ کسی اپنے نے کیا ہے، حسین کی تعریف و توصیف کسی اپنے نے کیا۔ جب غیروں نے سنا تو وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک غیر لکھتا ہے حسین کی تعریف سننے کے بعد، وہ جب سنا کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، ہم مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا، اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، کہ چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ جب کوئی اپنا سنا تو بھی خاموش نہیں بیٹھا، قلم کو اٹھایا اور قلم کے نوک سے محبت کا پیغام کاغذ پر لکھ ڈالا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کا انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا انعام بچ گیا، جو مصطفیٰ لائے تھے وہ پیغام بچ گیا، اور نیزے پہ کہہ
رہا تھا یہی سر حسین کا، ارے میں کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام، میں کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، میں کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کلام مقدس 25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا میں اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، اس کا میں بدلہ نہیں مانگتا، جو میں نے تم پر احسان کیے ہیں میں اس کا تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی تم سے بدلہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف بدلہ یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، میری اہل بیت کے نقش قدم پر چلو، میری اہل بیت سے انسیت رکھو، میری اہل بیت سے پیار کرو، میری اہل بیت کے نقوش پر چلتے رہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ نظر نے جب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کسی نے پوچھ پڑا آخر رسول کا کرم کیا ہے، رسول کا احسان کیا ہے، رسول نے ہم پر کون سا کرم کیا جس کے بدلے کی بات آ رہی ہے۔ مسلمانوں زیادہ بیت نہیں، تقریباً آج سے 1400 سال پیچھے پلٹ کر جائیے اور دیکھیے یہ انسان تو موجود ضرور تھا مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، یہ جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا، نہ کھانے کا شعور تھا، نہ پینے کا شعور تھا، نہ اٹھنے کا شعور تھا، نہ بیٹھنے کا شعور تھا، نہ جاگنے کا شعور تھا، نہ جینے کا شعور تھا، نہ بولنے کا شعور تھا، نہ ان کے اندر بات کرنے کا انداز تھا، بالکل جانوریت کا لبادہ اوڑھے پوری قوم انسانیت گھوم رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں انسان تو نظر آتے تھے مگر ان کا عمل و عمل بالکل جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ انسان جب اپنے اندر انسانیت بھول جائے تو وہی انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ یاد دلا رہے ہیں اے لوگوں کہ تم بےہودگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور کفر و دلالت کے بادل میں تمہاری زندگیاں گم تھی اور ان ماحول میں تیری زندگیاں سیراب تھی۔ میں محمد عربی دنیا کو طلوع جلال فرماتے ہوئے میں نے تم کو اندھیرے سے نکال کر میں تمہیں اجالے میں لے آیا اور تمہیں دین کی روشنی بتایا۔ میں نے جو تم پر احسان کیا ہے میں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اگر بدلہ میں چاہتا ہوں تو میری اہل بیت سے محبت کر۔ یہ بدلہ مصطفیٰ مانگ رہے ہیں، جو میں نے تم پر کرم کیا اس کا بدلہ نہیں چاہیے، اہل بیت سے میری محبت کرو۔ جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ کیسے محبت کرنا ہے تو آئیے بخاری شریف کھولیے، نبی فرماتے ہیں کاشانِ نبوت سے مصطفیٰ باہر نکلے اور جب کاشانِ نبوت سے باہر نکلتے ہیں داہنی طرف حسن ہے، بائیں طرف حضرت سیدنا امام حسین ذی وقار ہے، اور نبی جب دیوانوں کے بیچ میں پہنچے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا من حبنی وحب حسین۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے پیار کیا، آقا فرما رہے ہیں من حبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وحب حسین، اور جس نے ان دونوں سے پیار کیا۔ ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ ساتھ میں کس کو لیے تھے؟ زور سے بولیں آپ، ساتھ میں کون کون تھا؟ حسن اور حسین۔ آقا فرماتے ہیں من حبنی وحب حسین، جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے محبت کی یعنی حسنین سے محبت کیا۔ اس کے بعد آگے نبی فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان کی ماں فاطمۃ الزہرا سے محبت کیا۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَآبَاهُمَا، اور جس نے ان کے والد محترم حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کیا۔ اب آپ مل کر بتائیں مسلمانوں یہ کتنے کی محبت ہو رہی ہے؟ نبی اپنی محبت کا
ذکر کرتے ہیں، حسین کا محبت کا ذکر کرتے ہیں، حسن کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، فاطمہ کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، علی کی محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ 5 کی محبت ہے. آپ پنجتن پاک کا کیلنڈر دیکھیں گے تو انہی 5 ناموں کو درسایا جاتا ہے، انہی 5 ناموں کو بتایا جاتا ہے، انہی 5 ناموں کو دکھایا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں ان 5 سے محبت کرو، یہی پنجتن پاک کی محبت ہے. آقا فرما رہے ہیں من احبنی وحب حسین وامہما واباہما. اے لوگوں ان پنجتن پاک سے محبت کرو. جب ان پنجتن پاک سے محبت کرو گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں بدلہ کیا ملے گا، ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا، ہمیں اس کی جزا کیا ملے گی، ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا. تو مصطفیٰ کی بزبانی سنو مسلمانوں، حدیث کے الفاظ ہے. نبی فرماتے ہیں وَكَانَ مَيَّ دَرْجَتِ فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ. آقا فرما رہے ہیں وہ میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ میرے درجے میں ہوگا. آقا فرما رہے ہیں من احبنی وحب حسین وامہما واباہما وَكَانَ مَيَّ فِي دَرْجَتِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ. آقا فرما رہے ہیں جس نے حسن سے محبت کیا، حسین سے محبت کیا، مجھ سے محبت کیا، علی سے محبت کیا، فاطمہ سے محبت کیا، وہ میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ میرے درجے میں ہو گیا. جب یہ حدیث پاک کو میں پڑھا تو میں سوچنے لگا یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، لوگوں کی جان پگھلتی ہوگی، انسان کی چربیاں پگھلتی ہوگی. ایسے عالم میں جب صفیں لگائی جائیں گی تو صدیقین کا صف الگ ہوگا، نبیوں کا صف الگ ہوگا، حاجیوں کا صف الگ ہوگا، نمازیوں کا صف الگ ہوگا، علماء کا صف الگ ہوگا، اقطاب کا صف الگ ہوگا، اغواص کا صف الگ ہوگا، اولیاء کا صف الگ ہوگا، شہداء کا صف الگ ہوگا، حاجیوں کا صف الگ ہوگا، حافظوں کا صف الگ ہوگا، قاریوں کا صف الگ ہوگا، علماء کا صف الگ ہوگا، صالحین کا معاملہ الگ ہوگا، اغواص کا درجہ الگ ہوگا، پرہیزگاروں کا درجہ الگ ہوگا. یا رسول اللہ سب اپنے اپنے درجے میں ہوں گے، لیکن اگر حسنین کی محبت اور پنجتن پاک کی محبت ہم جیسے گنہگار کے پاس ہو تو آپ کے درجے میں کیسے ہوگا. میں بڑا سوچنے لگا، پھر میں نے دیکھا اور جب غور کیا ذہن پہ تو بات سمجھ میں آ گئی. ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و ثروت دیا، جاؤ حشمت دیا، اتنی دولت دے دی، اتنی دولت دے دی کہ اس نے 4 ویلر گاڑی خرید لیا. اور جب 4 ویلر گاڑی خریدا تو خریدنے کے بعد اس نے 5000 کا ڈرائیور بھی رکھا، اور ڈرائیور رکھنے کے بعد وہ ڈرائیور سے کہا سنو اب ہمیں گورکھپور چلنا ہے، لے کے ہمیں چلو. اس ڈرائیور گورکھپور لے کے جا رہا ہے، اسی سیٹ پر وہ بھی بیٹھا ہے، بغل میں مالک بھی بیٹھا ہے، ایک ساتھ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا اندازہ کرو مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف مالک بیٹھا ہے، دوسری طرف ڈرائیور بیٹھا ہے، لیکن دونوں کا درجہ ایک ہے، حیثیت ایک نہیں ہے. ایک ڈرائیور کی حیثیت سے بیٹھا ہے اور دوسرا مالک کی حیثیت سے بیٹھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. نبی فرماتے ہیں تم درجے میں میرے رہو گے، میں مالک جنت کی حیثیت سے رہوں گا، تو میرے غلام کی حیثیت سے رہے گا. یہی فلسفہ محبت ہے مسلمانوں. نبی فرماتے ہیں ان سے محبت کرو، عالم پناہ نہ حاکم و سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے. اور اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی اگر سر دینے کربلا میں مسلمان جائیں گے. مسلمانوں وہ حسین ذی وقار ہے جن کے محبت کی بات آقا فرما رہے ہیں، جن کے پیار کی بات آقا فرما رہے ہیں. ان سے محبت کرو، اور جب ان سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگا. اہل بیت کی محبت کیسی تھی اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اہل بیت اطہار کی محبت کیا تھی امام عشق و محبت سے پوچھو. اہل بیت سے پیار کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہیں، محبوب آپ فرما دیں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف اہل بیت کی محبت میں مانگتا ہوں. اہل بیت اطہار سے تم محبت کرو. اچھا نبی جب دنیا سے جانے لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب بھی دیا تھا. نبی نے